ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہمارے ساتھ شہزادہ صاحب کے نام سے ایک دوست ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک، فرسٹ کلاس۔ ڈاکٹر صاحب میں پوری اسٹریم تو نہیں دیکھ سکا، لیکن بعد میں جو آپ نے مرزا ناصر صاحب کا جواب دیا وہ بہت زبردست دیا جی۔ جزاک اللہ۔ بہت پڑھ کے جو ہے نا سن کے بلکہ بہت مزہ آیا، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں جیلم، تو میں تو ضرور یہ جواب لے کے جاؤں گا۔ میرے ذہن میں پہلے بھی تھا، یہ تو آپ نے ویڈیو کی شکل میں دے دیا، تو بہت ہی اچھا کیا آپ نے۔ علی بھائی تک یہ پیغام تو بالکل پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن علی بھائی اسی وقت مجھ سے پوچھیں گے کہ اگر وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ سکوں تو۔ جی جی ضرور۔ علی بھائی پوچھیں گے کہ کیونکہ میں پہلے بریلوی تھا، تو میں اپنے کسی چھوٹے سے مولوی جو زیادہ سے مسجد کا مولوی ہوتا تھا، تو کوئی اس کو کہتا تھا جھوٹا، تو میں اس کو پکڑ لیتا تھا، بھائی تو نے میری مولوی جھوٹا کیسے کہہ دیا؟ تو علی بھائی پوچھیں گے کہ ایک چھوٹے سے مولوی کو جھوٹا کہنا برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ تشریح یا غیر تشریح نبی جو بھی لوجک ہے اس کو آپ جھوٹا دجال کہنے والے کو مسلمان قرار دے رہے ہیں۔ لوجیکلی یہ بات وہی ہوگی نا کہ قادیانی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ 2 + 2 = 5 ہے، تو میں 2 + 2 = 5 کیسے مان لوں؟ ٹھیک ہے، اچھا پیارے بھائی، اگر آپ برا نہ منائیں، آپ بتائیں گے کہ آپ کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے یا نہیں تعلق؟ نہیں جی، میں مسلمان۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں آپ بندہ غیر احمدی مسلمان ہیں، مسلمان تو ہم بھی اپنے کو کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہماری یہ بات نہیں ہے، اسلامی لٹریچر میں یہ بات، یہ محاورہ جو ہے کفر دون کفر کا لمبے عرصے سے استعمال ہو رہا ہے، حضرت امام ابن تیمیہ نے بھی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ ایک پہلو سے وہ مسلمان ہو لیکن ایک پہلو سے وہ کافر ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہر وہ شخص جو کہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر، وہ کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں، وہ اسلام کے وہ جو وسیع ایک دائرہ ہے امت محمدیہ، امت مسلمہ، اس کے اندر وہ شامل ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو کہ اس دائرے کے اندر ہوتے ہوئے، اور یہ بات ہمیں قرآن پاک سے بھی پتہ چلتی ہے، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا، مومنین کو مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا جو کہ بہت جو ہے وہ باقی لوگوں سے بڑھ کے ان کا مقام ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو وقت کے نبی کو ماننے والے ہیں، جو وقت کے امام کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کو آپ کہیں گے حقیقی مسلمان، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے نزدیک جو جماعت احمدیہ مسلمان کے وہ لوگ جو کہ پورے فہم کے ساتھ اور حضرت مرزا صاحب کو مسیح اور مہدی مانتے ہیں، وہ اس مقام پہ ہیں جس کو ہم مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ وقت کے امام کو نہیں مانتے، وہ امتی نبی کو نہیں مانتے۔ وہ ایک لحاظ سے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ اس لحاظ سے مسلمان ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں، وہ قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ وقت کے نبی کو نہیں مانتے، امتی نبی کو نہیں مانتے، اس لیے اس لحاظ سے وہ کافر ہیں۔ اور ایک اور بات بھی فرق ہے پیارے بھائی، جب ہم کہتے ہیں کافر ہیں تو ہم اس بات کا کافر کہہ رہے ہیں جو آپ لوگ خود مانتے ہیں کہ آپ انکاری ہیں۔ اگر میں مثلا آپ کو کہوں کہ آپ مرزا صاحب کو کہ منکر ہیں، تو آپ کہیں گے ہاں میں منکر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب منکر کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کافر ہی کہتے ہیں نا، تو ہم لیکن ہمارے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں یا اسلام کے منکر ہیں۔ ہم تو منکر نہیں ہے میرے پیارے پیاری، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو سچا دین مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے میں سمجھا چکا ہوں گا۔ ویسے اگر مزید ہو تو ہم آج کل 74 کی جو اسمبلی ہے اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں، اگر موقع ملے تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں بار بار یہ جو ایشو ہے یہ ڈسکس ہوا تھا، اور اس کے جوابات چونکہ ہمارے اس وقت کے خلیفہ نے دیے تھے،
تو وہ آپ کو انشاءاللہ سن کے مجھے امید ہے بہت سارے سوالات کے جواب آپ مل جائیں گے. جی وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا بھی ہے, ٹھیک ہے, تھرولی تو نہیں پڑھا, لیکن یہ ہے کہ سرسی طور پر کئی دفعہ پڑھا بھی ہے. میں انشاءاللہ اس کو مزید پڑھوں گا, جی ضرور. ٹھیک ہے. مجھے بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ کلیئر کر دے, بس جی یہ جی بتا دے کہ قرآن پاک جو ہے وہ 30 پاروں کا ایک کتاب ہے. اس 30 پاروں میں ناؤز باللہ میں کسی ایک جز کا بھی انکار کروں, میں کہوں کہ یہ جو جز ہے یہ حق نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, ٹھیک. یعنی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کروں, لیکن ان کی بتائی گئی قرآن مجید کی کسی ایک جز کا انکار کروں, تو میں کس کیٹیگری میں فال کروں گا؟ جی پیارے بھائی, اگر ہر وہ شخص جو قرآن پاک کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے قرآن پاک کے حکم کا انکار کر رہا ہے. اس لیے وہ تو اور جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام کتابوں ہیں کے اوپر ایمان لے کے آئے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کا حکم ہے میں اس کو مانتا ہوں, لیکن اے مولوی صاحب میں آپ کی تشریح نہیں مانتا اس بارے میں, ٹھیک ہے. اس بندے کے اوپر ہم وہ فتویٰ نہیں لگا سکتے جو یہ کہے کہ میں قرآن پاک کے اس حکم کو مانتا نہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, اس کے بعد قبائل ایسے پیدا ہوئے عرب میں جنہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم جی زکوٰۃ کو مانتے نہیں ہیں, ہم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ایک بندہ کہے کہ میں مثال دیتا ہوں اس کی بھی, کہ میں آیت خاتم النبیین کو مانتا ہوں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں, لیکن میں اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہوں اور اس کے یہ دلائل ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں, میں جو تو آپ کے دلائل ہیں نا جی میں اس کو نہیں مانتا, میں بھی آیت خاتم النبیین کو مانتا ہوں لیکن میں اس طرح مانتا ہوں. یہ وہ سچویشن ہے جب دونوں طرف کے افراد قرآن پاک کا انکار نہیں کر رہے, وہ قرآن پاک کی آیت کو سچ مانتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے اس کے مطابق وہ سچ مانتے ہیں. ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, قیامت والے دن وہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے پیارے بھائی. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. مطلب ایک چیز میں چھوٹا سا بس مزید کروں گا ایڈ, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی بھی چیز کا واضح انکار, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے, چاہے آپ کلمہ گو ہوں یا نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا اس پہ عمل نہ ہو, یعنی کہ میں جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے, تو وہ میرا یعنی کہ برا فیل ہو جائے گا یا میرے گناہ کبیرہ ہو جائیں گے. جی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی میں دوبارہ تھا بالکل. اور قرآن پاک میں بس مجھے تھوڑا سا یہ تشریح کر دیجیے, انبیاء کے آنے کی جس طرح کہ علی بھائی نے ویڈیو, کیونکہ علی بھائی کی ویڈیو میں نے سنی تھی, آپ کا میں شروع میں سن نہیں سکا اسٹریم, انشاءاللہ جب ختم ہوگی تو دوبارہ میں ریپیٹ پہ سن لوں گا. ٹھیک. یہ جو علی بھائی نے اپنی اسٹریم میں کہا تھا کہ قرآن پاک میں واضح آیت ہے, بلکہ کئی انہوں نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جو بھی نبی آئیں گے ہم نے ان کی تصدیق کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ تمام انبیاء کی تصدیق کریں, لیکن کیونکہ ان کے وقت میں تو کوئی نبی ہوا نہیں تھا, لیکن یحییٰ علیہ السلام کے وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کا وقت تھا تو ان سے وہ عہد لیا گیا تھا کہ انہوں نے وہ تصدیق کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نبی کی تصدیق نہیں کر رہے تو, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ہم قرآن کا انکار نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ایک گناہ کبیرہ کے طور پہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. آپ یہی تشریح کر رہے ہیں نا؟ جی جی. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیارے بھائی, بات یہ ہے کہ جب میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب ڈائریکٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے جی مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ خدا کی طرف سے واقعی امتی نبی ہیں, مسیح موعود ہیں, مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں ان کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. وہ بندہ اس کا بات اور ہے ایز کمپیئر ٹو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مثلا مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آیت خاتم النبیین کے مطابق کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے,
اور मैं मौलवी साहब की ये जो बात है, मेरे पास और कोई इतना इल्म नहीं है जो भी है कि मैं इसको तोड़ सकूं, मैं तो उसी चीज़ का कायल हूं, और चूंकि मैं इस चीज़ का कायल हूं इसलिए मैं मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता, ठीक है। अब इस बंदे को आप उस बंदे के साथ नहीं मिला सकते जिसके ऊपर इत्माम हुज्जत हो चुकी है, उसके बावजूद वो इनकार कर रहा है। उसका भी अल्लाह ताला नहीं फैसला करना है, हमने नहीं करना, इसका भी अल्लाह ताला ही फैसला करेगा। लेकिन दोनों एक लिहाज से कॉमन है, दोनों वक्त के नबी का इनकार कर रहे हैं। तो जब वो इनकार कर रहे हैं तो मुसलमान होने के बावजूद, कलमा गो मुसलमान होने के बावजूद उस इनकार की वजह से वो उस नबी के मुनकर, और चूंकि वो उस नबी के मुनकर हैं इसलिए उस दायरे के अंदर वो उन्होंने कुफ्र किया है। ठीक है प्यारे भाई जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस एक छोटी चीज और, आप मुझे कोई रेफरेंसेस दे देंगे कि मैं इस स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर, इस बात के ऊपर क्या चीज पढूं जो मुझे रहनुमाई मिल सके? जी जरूर, या आपकी कौन सी वीडियो सुनूं? जी ज़रूर, मैंने आपको अर्ज़ किया है कि आजकल जो है मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, हम 74 की कार्रवाई को बाकायदा दिखला के बतला रहे हैं दोस्तों को। तो आपको अगर लिंक नहीं मिलता तो आप मुझे बेशक, मेरा नंबर यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ, मेरा नंबर नोट कर लें और मुझे बेशक बाद में कॉल कर लीजिएगा। मैंने आपको अपना नंबर दे दूंगा, यहाँ से नोट कर लें, और फिर मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा प्रोग्राम्स के, तो वो उसमें आपको बात इंशाल्लाह काफी क्लियर हो जाएगी। जी जी, वो आपका नंबर है मेरे पास। थैंक यू, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।